دوستو، ارطغرل غازی ڈرامہ مسلمانوں کی اہم تاریخ اور ان کے اثر و رسوخ حقیقت میں دکھانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے اندر جس طرح سے ارطغرل غازی اور ان کے ساتھیوں کی اسلام کے لیے جدوجہد اور قربانیاں دکھائی گئی ہیں، ایسے ہی اس ڈرامہ کو ایک بہترین ڈرامہ بنانے کے لیے اور دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ہر وہ کام کیا گیا جس سے ڈرامہ ایک مثالی کہانی لگے اور یوں لگے کہ جیسے یہ سب حقیقت میں ہے۔ یعنی اس میں آپ کو کچھ ایسے اہم کردار نظر آئیں گے جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں، بلکہ ان کو صرف انٹرٹین کرنے کے لیے ڈرامہ میں کاسٹ کیا گیا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ کردار شیئر کرنے جا رہا ہوں جن کا ارطغرل غازی کی اصل داستان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ لیکن دوستو، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ نمبر 1، گونگت علب۔ دوستو، گونگت نامی یہ انسان ارطغرل غازی کے سب سے قریبی اور سینئر سپاہیوں میں سے ایک تھا، جو ارطغرل غازی کے ساتھ ہر جنگ میں ساتھ ہوتا۔ دوستو، قائی قبیلے کے باقی جنگجوؤں کے ساتھ اس کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ ارطغرل غازی کے ساتھ مغربی سرحدوں کی جانب ہجرت کر سکے، لیکن بعد میں یہ بھی حائمہ خاتون اور عبد الرحمن کے ساتھ ارطغرل غازی کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور ان کو اکثر ہنسی مذاق کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ خاص طور پر بامسی کے ساتھ ان کی دوستی کا انداز بھی کچھ الگ ہی ہوتا ہے۔ یہ دونوں ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق شروع کر دیتے، لیکن حقیقت میں دوستو اس کردار کا ذکر بھی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا اور یہ کردار بھی ڈرامہ میں فرضی کردار شامل کیا گیا ہے۔ نمبر 2، الیاس فقی۔ دوستو، الیاس نامی یہ انسان صرف ارطغرل غازی کے پہلے سیزن میں ہمیں نظر آیا۔ یہ مذہبی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا استاد بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو یہ قائی قبیلے کا امام بھی دکھایا گیا، جس کردار کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ دوستو، الیاس نام کے ساتھ فقی اس لیے لگایا گیا تھا کیونکہ یہ ایک مذہبی اسکالر تھا اور عربی میں اسلامی قانون کے عالم کو فقی کہا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، الیاس فقی نامی یہ کردار صرف ڈرامہ میں فرضی طور پر ہی دکھایا گیا ہے، حقیقی تاریخ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ نمبر 3، دمرل۔ دوستو، دمرل علب نامی یہ کردار شروع میں قائی قبیلے کا بہت عام سا سپاہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک عرصے کے لیے یہ گندوکتو کے لیے بھی کام کرتا رہا، لیکن بعد میں یہ ارطغرل غازی کا سب سے خاص اور قریبی سپاہی بن جاتا ہے۔ تیسرے سیزن میں جب ارطغرل غازی نے ایک غلام کو آزاد کروایا تو دمرل کو اس غلام کے ساتھ ایک اہم ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے۔ یہ دونوں تاجروں کے بھیس میں کمانڈر ویسلیوس کی جاسوسی کے لیے عیسائیوں کے قلعے میں جاسوس بن کر داخل ہو جاتے ہیں اور جاسوسی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، ویسلیوس کو بے وقوف بنانے کے لیے دمرل کو سلطان علاء الدین کا لباس پہنایا گیا۔ اصل میں دوستو، ویسلیوس کو پتہ چل گیا تھا کہ سلطان ہانلی بازار میں موجود ہے، اس لیے اس کمانڈر کو بے وقوف بنانے کے لیے دمرل کو سلطان کی طرح بنا دیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں اس کردار کا بھی ذکر کہیں نہیں ملتا۔ نمبر 4، حمزہ۔ دوستو، ارطغرل غازی کے بھائی گندوکتو کا قریبی ساتھی حمزہ کو دکھایا گیا۔ دوسرے سیزن میں جب حمزہ اور عبد الرحمن غازی ایک جال میں پھنس جاتے ہیں تو توتکن ان دونوں پر الزام لگا دیتا ہے کہ یہ منگولوں کے کمانڈر نویان کے ساتھی ہیں اور اسی وجہ سے ان دونوں مسلمان سپاہیوں کو توتکن اور اس کے سپاہی خوب مارتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی گندوکتو نے بھی حمزہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، تو یہ راستے سے بھٹک جاتا ہے اور نہ صرف یہ خود نویان سے جا ملتا ہے بلکہ کچھ اور ساتھیوں کو بھی نویان کے ساتھ ملنے پر راضی کر لیتا ہے، کیونکہ دوستو نویان نے حمزہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے قبیلے کا سردار بنا لے گا، لیکن بعد میں حمزہ توبہ کر لیتا ہے اور پھر گندوکتو کی زوجہ کو بھی نویان کی قید سے چھڑوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن دوستو، اتنے بڑے کردار کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بلکہ یہ کردار بھی ڈرامہ میں ٹوسٹ پیدا کرنے اور فینز کی دلچسپی بڑھانے کے لیے شامل کیا گیا۔ نمبر 5، حفظہ خاتون۔ دوستو، یہ عورت ڈرامہ میں پہلے ایک بازنطینی صلیبی خاتون دکھائی گئی اور اس کا نام پہلے حلینا ہوا کرتا تھا اور یہ قیرہ جسار قلعے کے کمانڈر کی بیٹی ہوتی ہے۔ جب ویسلیوس اس سے شادی کرنے پر زور ڈالتا ہے تو یہ قائی قبیلے بھاگ کر آ جاتی ہے اور یہاں آ کر مسلمان ہو جاتی ہے۔ اس کا نام حفظہ رکھا جاتا ہے اور یہ بامسی سے نکاح کر لیتی ہے۔ ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیار دکھایا گیا۔ بعد میں اس عورت کے ہاں 2 بچوں کی ولادت ہوئی، جبکہ تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے تو حفظہ نامی ایسی کسی بھی خاتون کا ذکر
ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ یہ اتنا بڑا رول ادا کرنے والی حفظہ نامی خاتون بس ایک فرضی کردار تھا جس کو ڈرامہ میں تھوڑا ٹویسٹ پیدا کرنے کے لیے شامل کیا گیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو ان میں سے کس ایکٹر کی ایکٹنگ سب سے اچھی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔